اس وقت ایک اہم مسئلہ جو اس وقت عالمی طور پر میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور میرے سامنے بھی اسی کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کرنا مقصد ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں دل کی حیثیت ہے، بالکل یہی حیثیت پوری کائنات کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمارا اگر دل بگڑ جائے، خراب ہو جائے، آنکھیں ٹھیک بھی ہوں تو سمجھو بگڑ گئی، کان ٹھیک بھی ہوں سمجھو بگڑ گئے، ہاتھ پاؤں ٹھیک بھی ہوں سمجھو بگڑ گئے۔ کوئی بھی کام نہیں کرے گا عضو اگر دل کا معاملہ خراب ہو گیا تو۔ ہر عضو کے کام کرنے کے لیے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اکیلا دل اگر بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، آپ کے ناموس کا تحفظ، آپ کا گویا کہ فضیلت اور شان، اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آیا تو کچھ بھی ہمارے پلے نہیں بچے گا، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں بچے گا۔ دیکھیں میں نے سورہ حجرات کھولی ہوئی ہے، اس کی جو دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اور ایمان والے بھی یہاں براہ راست صحابہ کرام ہیں، جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جن کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جن کے اندر بدری صحابہ بھی ہیں، جن کے اندر انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ وہ سارے اولو العزم شخصیات اور افراد موجود ہیں۔ ان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اگر تمہارے دل میں چاہے پتہ بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو، تمہیں خیال بھی نہ ہو، تمہارے وہم میں بھی نہ ہو، لیکن بے خیالی میں، غیر ارادی طور پر، بے شعوری میں بھی اگر خدا نخواستہ تم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے کیے ہوئے نیک اعمال، نمازیں، حج، زکاتیں، جہاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، یہ نیک اعمال تمہارے ضائع کر دیے جائیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو براہ راست تو کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں۔ یہ الگ بات ہے قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں شامل ہیں، لیکن براہ راست اصل خطاب کن کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ پاک نے یہ روکا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائنا کا لفظ نہ کہو، وَلَٰكِن قُولُوا انظُرْنَا، لیکن یہ کہو کہ انظرنا۔ اب وہاں بھی کیا تھا؟ صحابہ کرام میں سے کسی کے دل میں علم کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے خیال بھی نہیں تھا کہ اگر وہ رائنا کا لفظ بولتے اس میں توہین والا، بے اکرامی والا، بے احترامی والا جو پہلو نکل سکتا تھا، جو منافقوں کے ذہن خیال میں آ سکتا تھا، وہ کسی صحابی کے ذہن میں، ادنا سے ادنا صحابی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے پھر بھی روک دیا کہ رائنا کا لفظ نہ بولو، کیوں؟ اس میں ایک احتمال، شائبہ کسی بد باطن کے خیال کا ہو سکتا ہے کہ رائنا کا معنی ہماری بکریاں چرانے والا، ہمارا چرواہا، تو یہ لفظ نہ بولو۔ حالانکہ صحابہ بول رائنا کا معنی ہماری رعایت کرنے والے، لیکن فرمایا چونکہ وہ معنی کوئی بد باطن لے سکتا ہے، تمہارے لفظ کو کوئی بد باطن غلط معنی میں معمول کر سکتا ہے، تو تم وہ لفظ نہ بولو۔ وَلَٰكِن قُولُوا، لیکن تم کہو انظرنا، کہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، اپنی نگاہ فرمائیے، ہمیں دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی نگاہ سے اوجھل نہ کیجیے۔ انظرنا کا لفظ بولو، رائنا کا لفظ نہ بولو۔ حالانکہ کسی صحابی کے بارے میں، ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی یہ وہم، خیال ذرہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ معنی لیتا کہ ہماری بکریاں کا چرانے والا فلاں فلاں، ایسا خیال نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ آج کل یہ مسئلہ جو چلا ہوا ہے، خصوصاً مفتی طارق مسعود صاحب
दामद बरकातुहुम का, जिसके बारे में पहले पहल मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिअत रशीद वाले, दीगर तमाम उलमा हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने भी शदीद मजम्मत की है। लेकिन बाद में जिस वक़्त उन्होंने तौबा की, उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह से भी तौबा की, मखलूक से भी माफ़ी मांगी, तो उन्होंने बाकी सब ने, अब देवबंद जितने भी हैं सब ने उनके बारे में सफाइयों की बात की है, छोड़ देने की बात की है, दरगुजर की बात की है। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे फ़िरक़ों वाले ऐसे हैं जो इस वक्त भी इस मसले को ईमान और कुफ्र का मसला बनाए हुए हैं, और मुफ्ती साहब को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और वो पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। बहुत सारे इम्कानात, एहतमालात पैदा हो रहे हैं। तो इस सारे के तनाजुर में वहाँ बातें दो हैं। एक बात, उनसे ऐसा लफ्ज़ जुमला ज़ुबान फिसली या सबकत लिसानी कहो या गैर इरादी तौर पर कुछ कहो जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइकरामी निकलती है, और दूसरा लफ्ज़ उनसे ये निकला जिससे कुरान की अलियाज़ु बिल्लाह तौहीन साबित होती है। कुरान के बारे में बेइकरामी, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि आज तक जिन लोगों से इस तरह की सबकत लिसानी हुई या इस तरह की हरकत हुई तो किसी एक से भी वजाहत नहीं मांगी गई। ये करीब ज़माने में कोयटा में जो वाक़या हुआ है, दाढ़ी वाला बंदा था, नमाजी बंदा था, उसका बेटा हाफिज़ कुरान है, उसने अपने होटल के नीचे बेसमेंट में मस्जिद बनाई हुई थी, तिलावत कुरान रोज़ाना करता था, नमाज बा जमात पढ़ता था। अब उससे सबकत लिसानी हुई तो किसी ने उससे वजाहत नहीं मांगी, नहीं पूछी या तौबा का मौका नहीं दिया, सीधा उसको गिरफ़्तार कराया और गोली मार दी। इसी तरीके से और जितने वाक़यात हो रहे हैं, तो इस पर लोगों का ये एहतजाज या जहन के अंदर ये सवालात का होना, ये बातों का खटकना कि भी जब एक मौलवी की बात आई तो फिर गलती और है, और क्या है, गुस्ताखी और है, इनसे ख़ता हुई है, गुस्ताखी नहीं हुई है, या इनसी वजाहत, माफ़ी, तौबा मौका दिया गया, फिर कबूल कर ली गई, जबकि किसी और के बारे में ये बात कबूल नहीं की गई। तो ये दो चीज़ें, कुरान मजीद हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, दोनों की बराह रास्त, डायरेक्ट बराह रास्त निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह तबारक व तआला। कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह बराह रास्त अल्लाह ताला की निस्बत है, और कलामुल्लाह बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ निस्बत है। तो इन दोनों की, जिस वक़्त पाकिस्तान का, पंजाब का गवर्नर था, उसके ने गुस्ताखी की थी, क्या नाम था उसका, उस वक़्त सलमान तासीर गवर्नर था, उसने गुस्ताखी की थी, तो उसको मारने वाले का नाम क्या था? मुमताज़ कादरी शहीद रहमहुल्लाह, उस वक़्त गाज़ी मुमताज़ बना था, उसने उसको मारा था। तो उस पर भी अब इस गाज़ी मुमताज़ ने मारा, उसको उसके बदले में कत्ल तो कर दिया, बेचारे को शहीद तो कर दिया, लेकिन कोई बात सफाई वाली, फलां वाली बात नहीं। ये अलग बात है कि बदबातिन लोगों का मामला और होता है, सहीहुल अकीदा आदमी का मामला और होता है, फ़र्क होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसके हम कायल हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि एक बेइल्म जाहिल बंदे की ज़ुबान फिसले, उसको काबिल मुआफ़ी ज़्यादा समझना चाहिए, और अगर एक इल्म वाले की ज़ुबान फिसले, चाहे कि वो कहे मेरी ज़ुबान फिसली, तो उसके लिए मुआफ़ी का मामला उसके मुकाबले में ज़्यादा सख्त होना चाहिए। क्यों? वो इल्म वाला था, वो आलिम था, वो जानने वाला था, उसका अल्फाज का चुनाव और हो सकता है। बेचारा जाहिल था, उससे तो हो जाती है सबकत लिसानी, उससे बेचारे से कमी बेशी हो जाती है। तो उस वक़्त जब सलमान तासीर को जहन्नम वासिल किया था मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह ने, मैंने एक रिसाला लिखा था, हमारे दोस्त हैं यहाँ फैसलाबाद में, हाजी बाबर साहब, जावेद इकबाल बाबर साहब, उन्होंने मुझे कहा था एक सवाल के अंदाज़ में कि आखिर इसका हुक्म क्या है, तो मैंने उस पर रिसाला लिखा था। उस पर मैंने 6 वाक़यात ऐसे लिखे हैं कि गुस्ताख़ रसूल को किसी हाल में भी माफ़ी नहीं दी गई। एक हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि अगर वो काबे का गिलाफ पकड़ के भी माफ़ी मांग रहा हो, पनाह मांग रहा हो, फिर भी फरमाया उसको उसी हाल में कत्ल कर देना, फिर भी उसको माफ़ न करना, उसको माफ़ी न देना, जहाँ कहीं मिले, जिस हाल में मिले। ये भी एक वाक़या था। इसी तरह काब बिन अशरफ का और लोगों के वाक़यात थे, उनको डायरेक्ट कत्ल का हुक्म दिया, बरह रास्त हुक्म दिया, इनको कोई माफ़ी का चांस, मौका न दिया जाए। तो बहरहाल
اس وقت جو باتیں ہیں یہ کافی نازک معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس میں گستاخی ہو الیاذ باللہ، ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر. یہاں قرآن لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی گستاخی کی ہے، تمہیں یہ خیال بھی نہیں ہوگا ہم نے کوئی بے اکرامی بے احترامی کی ہے. لیکن اگر ہو گئی تو اللہ تو جانتا ہے، تو پھر بھی تمہاری گرفت ہو جائے گی اور تمہارے کیے ہوئے نیک اعمال اکارت اور ضائع اور حبط بیکار ہو جائیں گے. یہ قرآن کے کہنے کا اسلوب یہ بتلا رہا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہوگا، خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم سے کوئی ایسا جملہ بھی نکلا ہے، کوئی ایسا لفظ بھی نکلا ہے، ہم نے کوئی بے اکرامی بھی کی ہے. تمہاری نیت میں، خیال میں، وہم میں، ارادے میں بالکل نہیں ہوگا. لیکن لفظ اگر ایسا نکل گیا تو پھر بھی گرفت ہوگی اور سخت ترین گرفت ہوگی. قرآن مجید کے بارے میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی. اس لیے اس معاملے میں جو اس وقت ہجان کی کیفیت بن گئی ہے، اس میں پھر فرقے بھی آ گئے ہیں کہ جو دیوبندی مولوی ہے تو بریلوی اب قابو میں نہیں آتے، یا دوسرے جو شیعہ ہیں یا دوسرے جو اس کے علاوہ اہل حدیث ہیں وہ قابو میں نہیں آتے. تو یہ باتیں بھی غلط ہیں، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو. کسی مسلمان ہے کسی بھی فرقے کا، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو، اگر وہ بھی الیاذ باللہ اگر توہین کا ارتکاب کرے گا تو ہم اس کو بھی معافی نہیں دیں گے. تو اس لیے اس معاملے کو اس انداز سے نہیں لے جانا چاہیے کہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ بنا دیا جائے، شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا جائے، مقلد غیر مقلد کا مسئلہ بنا دیا جائے. اپنا ہے تو نرم پہلو نکل آئے، اگر غیر ہوتا تو پھر ہمارا نرم پہلو نہ ہوتا. اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کلام اللہ قرآن مجید کی نسبت سے یہ چیزیں بالکل نامناسب لگتی ہیں. اس لیے اس بارے میں جو اعتدالی طور پر یا اس طرح کوئی مشترکہ علماء کی کمیٹی بنا کر کے جس میں دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب کی نمائندگی ہو. مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک مستقل فورم موجود ہے، اس فورم پر تمام کی نمائندگی ہے، تو اس پر اس مسئلے کو لے جایا جائے اور وہ اس کے بارے میں ایک متفقہ رائے پیش کریں. ورنہ جو اس طریقے کی کیفیت ہے پھر کہیں راہ چلتے لوگ جو سن لیتے ہیں مسجدوں میں اماموں سے، خطیبوں سے، وعظوں میں، نصیحتوں میں، تو وہ جا کے خود ہی گولی مار دیتے ہیں، جیسے ابھی کوٹے والے کے نوجوان نے مار دی. تو اس طرح کا معاملہ پھر وہ ملک میں بد امنی کا ذریعہ بنتا ہے، افراتفری کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور ہمارے بڑوں کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.